السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک پیغام دوں گی جو ہمارے معاشرے کے تمام نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل آپ کے مسئلے کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور جواب اچھا لگا تو میں تمہیں تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کیسے یہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات لے لیے گئے اور بنا کسی ساز و سامان کے معمولی کپڑوں میں جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے اور شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ صبح سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ کچھ لکڑیاں کیوں نہ اکٹھا کر لوں تاکہ رات کے اندھیرے میں کچھ روشنی ہو جائے اور کوئی جنگلی جانور بھی پاس نہ آ سکے۔ شہزادی لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ وہاں پر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنے ویران جنگل میں جھوپڑی۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں دیکھتی ہے ایک پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے ویران جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ شہزادی اس ضعیف کو اپنا پورا قصہ سناتی ہے۔ یہ سب قصہ سننے کے بعد وہ ضعیف اس شہزادی کو جھوپڑی میں ہی رہنے کو کہتا ہے اور کہنے لگا میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر کو چلا جاؤں گا اور 8 دن میں واپس آؤں گا، تم یہی رہو۔ اور کہنے لگا جھوپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہیں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور یہاں جھوپڑی میں شہزادی اکیلی سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے۔ آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا برتن میں ایک کونے میں رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو بہت نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی سانپ کے نشان نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تب شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے وہ سانپ بہت بھوکا تھا اسی لیے دودھ پی گیا اور یہ لال خوشی میں چھوڑ گیا، اور پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اور پھر دوسری رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور صبح ہو کر دیکھتی ہے کہ پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اسی دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ لال بازار میں جا کر بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا محل جس میں دنیا کی سب آرائش اور نوکر چاکر رہتے ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے۔ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ ایسے ہی یہ بات بادشاہ تک پہنچتی ہے۔ اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جو اتنی رحم دل ہے۔
بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ جب شہزادی کے سپاہی بادشاہ کا یہ پیغام شہزادی تک پہنچاتے ہیں تب شہزادی کہتی ہے کہ وہ بادشاہ سے ایک ہی شرط پر ملے گی کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ پھر وہ سپاہی بادشاہ کو شہزادی کا یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ پھر بادشاہ ایک دن اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سے نقاب لگا کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت بہت ہی خوبصورت تھی اور شہزادی کا یہ انداز بادشاہ اور باقی شہزادیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ بہت اصرار پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے۔ اتنا غور کرنے پر بادشاہ کو خیال آتا ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے۔ جب میں نے جنگل میں اپنے سپاہیوں کو شہزادی کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی آن کر بتایا تھا کہ جنگل میں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سب سن کر شہزادی کہتی ہے نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں، میں ہی نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا سارا حال سناتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کے 4 لال دکھاتی ہے جو اس کے گلے میں ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ بات سنتے ہی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ادا کرو۔ مزید ایسی ہی اچھی اور سبق آموز حدیث دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شان سے جی، اپنوں کا مان رکھیں، اینڈ the next time اللہ حافظ۔